یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے. دو قومیں، دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں. ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی. جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے. غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے. غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے. ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا. نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا، اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور ہلکی ہلکی صورتیں، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے. ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے. سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے، فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں. جب ان کو بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا. کسی نے کہا امیر المومنین، اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میرا پیٹ پھٹ گیا، پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی. فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا. اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، 50 سے 40 کروائی، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5. کہا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں. اللہ نے کہا جاؤ، لیکن بار بار گئے. کیوں گئے؟ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اتنی، اس لیے بار بار. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو کتنا بار پڑھا جائے. حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے. یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کرو. ایک صحابی تیروں کا ایک بنڈل بنایا، 15-20 تیر کے اکٹھا کر کے گٹھڑی بنائی. اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے، نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے، تو نوک کا حصہ. اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے. وضو بنا کر اسی حال میں مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ، نوک والا حصہ آگے ہے، اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے. رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے. آپ نے کہا آئے صحابی، آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا، آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو، تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو. کئی لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے. رحمت دیکھیے نبی اکرم کی.
آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں, ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے. کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ, کئی لا تختشو مسلمن, تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے. امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے, آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے. سچ کہا, عزیز علیہ ما عنتم, کانٹا تمہارے چبھتا ہے, درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر تھا, اتنا بھی گوارا نہیں کیا. جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں, وہ نبی یہ کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے, کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے. آپ اندازہ لگائیے, جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے, وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے. اسی لیے فرمایا نہیں, قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول, مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا. ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا, مقتول کو مارا, اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا, اس کو کھینچتا ہوا لائے گا. جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا, اللہ یہ میرا قاتل ہے, اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. لما قتلنی فصل لما قتلنی, اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی, اے اللہ یہ میرا قاتل ہے, اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا, میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا, اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا, اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا, مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے, اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا, میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا, اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا, اس نے کیوں قتل کیا تھا. مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا. بہت آسان ہے کسی کو مار دینا, بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا, بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی, اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں, اشترکوا فی دم مسلمین, ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے, آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے, ایک مسلمان کو قتل کر دے, تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار, اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے ہیں اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں, اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہیں تو.
ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے. ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزلت اللہ کی نظر میں یہ ہے. ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے کیا انبار لگا دینا، بہت آسان ہے. لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی، رحمت. فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وطفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی چراغ کو بجھا دیا کرو. جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو، اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے، وطفی مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھوس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے. تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا. اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے. اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وطفی مصباحک، تو اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے، اس لیے چراغ، آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا. یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائے اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی، کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے. اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے. یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا. اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور نے اس کو ڈنک مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا. اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے
सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो, 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सफ़ात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांध दी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, तीसरी मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है, बरियत सिम्मतुल्लाह व सिम्मत मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है। मैं बरी हूं, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं, यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुंडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उठकर चलो भी तो कम से कम नीचे ना गिरने पाओ और दीवार से तुम रुक जाओ, मुंडेर से तुम रुक जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमिनों के लिए वो ख़ास मेहरबान हैं। मेरे भाइयों, ये पौने 2 घंटे की तकरीर थी मेरी, जो मैंने आपके सामने रखा। नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ। उम्मीद